أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ انفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ سورہ انفطار مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے۔ سب سے پہلے اس صورت مبارک کی شان جو احادیث میں مروی ہے وہ سماعت فرما لیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی تو لمبی قرات کی، لمبی لمبی صورتوں کی تلاوت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افتان یا معاذ این کنت ان سبح اسم ربک الاعلی والضحی وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت۔ اے معاذ، کیا فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم سبح اسم ربک الاعلی والضحی اور اذا السماء انفطرت ان صورتوں کی تلاوت کر لیتے۔ السنن الکبریٰ للنسائی، صحیح البخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتب میں یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بڑی صورتوں کی بجائے یہ چھوٹی صورتیں تلاوت کر لے۔ ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صورت کا نام بھی لیا سورہ انفطار کا۔ اس سے آپ اندازہ فرماؤ کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس صورت مبارک سے کتنی محبت تھی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو
इस तरह देखे जिस तरह अपनी आंख से देख रहा है, तो सूरह तकवीर की तिलावत करे, सूरह इन्फितार और सूरत अल इंशिकाक, इन सूरतों की तिलावत करे तो ऐसे ही होगा जैसे अपनी आंखों से क़यामत का दिन देख रहा है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने क़यामत के मौके पर जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी उनका तज़किरा तफसीली फरमाया है। इज़ा समाउ फतरत, जब आसमान फट जाएगा, व इज़ल कवाकिबु तसरत, और जब सितारे झड़ जाएंगे। अजीज भाइयों, अल्लाह ताला माफ़ करे, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही होगा कि जब कोई छत गिरती है तो छत के अंदर जो लाइटें हैं वो खुद ब खुद गिर जाती हैं और टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। यहाँ पर भी इसी चीज़ का तज़किरा है कि जब आसमान फट जाएगा और सितारे झड़ जाएंगे, जब छत ही गिर पड़ी तो छत के अंदर जो लाइटें हैं वो भी ख़त्म है, टूट फूट का शिकार हैं। इसी तरह का ये बयान क़यामत के मुतल्लक़ है। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, और जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे। इससे कबल भी बयान हुआ कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मजमुआ है, इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा, एक गैस जलाने वाली और दूसरी जलने वाली। व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी। ये चार निशानियां बयान फरमाई हैं। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर शख्स जान लेगा मा क़द्दमत, जो उसने आगे भेजा, व अख़रत, और जो पीछे छोड़ा। इस आयत करीमा की कई तफसीरें हैं। हर शख्स जान लेगा जो उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा, यानी जब मज़कूरा वाला उमूर पेश आएंगे तो उस वक़्त ये सूरत हाल होगी कि हर शख्स अपने अमलों को जान लेगा। तो अमल इंसान के दो किस्म के हैं, एक है मा क़द्दमत, आगे भेजा, यानी नेकी करके अपने साथ ले गया, और दूसरा है व अख़रत, पीछे छोड़ा, सदका जारिया। सदका जारिया अल्लाह ताला का घर कायम किया है, मस्जिद है, दीनी मदरसा है, रफ़ाए आमा का काम है, वो है व अख़रत, और उसने पीछे छोड़ा। उसकी वफ़ात के बाद भी उसको अजर व सवाब मिलता रहता है। जिस तरह हदीस मुबारक में है, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान फौत हो जाता है तो उसकी तीन नेकियां बाकी रह जाती हैं। आलिम का इल्म है, औलाद साले जो माँ बाप के लिए दुआ करती है, और सदका जारिया। तो पीछे रहने वाली जो नेकियां हैं वो है अख़रत, और क़द्दमत जो साथ ही ले गया। एक तीसरी तफसीर है इस आयत करीमा की कि क़द्दमत से मुराद वो अमल साले जो जिंदगी के पहले हिस्से में करता रहा, पहले हिस्से में जवानी के अंदर, और अख़रत से मुराद वो अमल साले है जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में करता रहा। मा क़द्दमत व अख़रत। और एक चौथी तफसीर है कि क़द्दमत से मुराद इंसान का नेक अमल है। नेक अमल जो करता है वो तो उसके साथ है, और अख़रत जो उसने पीछे छोड़ा, जिस नेकी को नहीं किया, जिसको ज़ाया किया है, वो भी उसके सामने आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ तफसीरें हैं। ये अल्लाह ताला की किताब का एजाज़ है कि एक वक़्त में कई मानी मुराद हो सकते हैं,
اور وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا عنوان شروع کیا ہے، وہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کو نہ بھولے، اپنے اللہ کو فراموش نہ کرے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، غرک دھوکے میں ڈالا، بربک الکریم اپنے رب کریم کے بارے میں، ایسا رب جو بڑے کرم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے کرم والا ہے، لیکن انسان کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، اس کا بیان آیت نمبر 9 کے اندر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الذی خلقک، وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، سوا درست کیا، فعدلک، اور تجھے معتدل بنایا، اعتدال کے ساتھ تیری تخلیق کی اور تجھے پیدا کیا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اپنے دست مبارک پر اپنا مبارک لعاب ڈال لیا، اپنے دست مبارک پر اپنا لعاب مبارک ڈالا، پھر اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انا توجزنی، تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے، اشارہ آپ کر رہے ہیں کہ تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے، حالانکہ وقد خلقتک من مثل ھذہ، میں نے تجھے اس طرح کی چیز سے پیدا فرمایا ہے، اس طرح کی چیز سے پیدا فرمایا ہے، حتی اذا سویتک وعدلتک، حتیٰ کہ جب میں نے تجھے ٹھیک بنایا اور توازن اور اعتدال کے ساتھ پیدا کیا، مشیتا بین بردین، تو اپنی دو چادروں کے درمیان چلنے لگا، دو چادریں ان کا لباس بنا کے چلنے لگا، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ بَعِيدٌ، اور زمین تجھ سے لرز رہی تھی۔ اتنے تکبر میں آتا ہے کہ زمین کانپ رہی ہے، زمین کانپ رہی ہے۔ پھر تو نے مال کو جمع کیا، فجمعت ومنعت، اور بخل کیا، مال کو جمع کیا اور بخل کرتا رہا، حتیٰ اذا بلغت التراقیہ، حتیٰ کہ جب روح ہنسلیوں تک پہنچ گئی، جان نکلنے کا وقت آ گیا، تو پھر صدقہ خیرات کرنے لگا، قلت اتصدق، میں صدقہ کرتا ہوں، وَأَنَّا أَوَانُ الصَّدَقَةِ، اب صدقے کا وقت نہیں ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کہتا ہے فلان چیز صدقہ، فلان صدقہ، فلان صدقہ، اب صدقے کا وقت نہیں ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام کا یہ پیارا فرمان حدیث مبارک کی کتاب سنن ابن ماجہ کتاب الوصایا باب النہی عن الامساک فی الحیات حدیث نمبر 2707، یہ اس حدیث مبارک کا حوالہ ہے۔ اس کے اندر بھی یہی لفظ ہے سویتک وعدلتک، میں نے تجھے ٹھیک بنایا اور توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی دعا نہیں کی، بغیر دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا ہے۔ کسی نے دعا نہیں کی، بغیر دعا کی رب کائنات نے
ہم سب کو انسانوں کے اندر پیدا فرمایا ہے، جانوروں میں نہیں۔ پھر اس کا بڑا احسان کہ اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، ہاتھ بنائے اور پاؤں اور آنکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی انسان کے رزق کا انتظام کیا، اور زندگی کے سارے مراحل جو جو انسان کی ضرورت ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے، جوانی میں اور بڑھاپے میں ساری ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی خود بنائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارک کے راوی ہیں، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے سوال کرنے لگا کہ میری بیوی نے ایک سیاہ رنگ بچے کو جنم دیا ہے، سیاہ رنگ کا بچہ ہے، میرا رنگ سیاہ نہیں ہے جبکہ اس بچے کا رنگ سیاہ ہے، کالا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی بصیرت کے ساتھ ایک مثال دے کے اس کو سمجھایا۔ اس کو شک پڑ گیا کہ بچے کا رنگ کالا ہے، یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، تو آپ نے پھر مثال دے کے سمجھایا، ہل لک من ابل، کیا تیرے پاس اونٹ ہیں، اونٹ ہیں تیرے پاس؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا فما الوانھا، ان کا رنگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرخ رنگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فہل فیہا من اورقا، کیا ان میں کوئی سیاہی مائل بھی ہے، سیاہی مائل بھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا فَأَنَّا أَتَاهَا ذَلِكَ، پھر جو سیاہی مائل اونٹ کا بچہ ہے وہ کہاں سے آیا، وہ کس طرح پیدا ہو گیا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا وَهَذَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَزَعَهُ إِرْقٌ، ہو سکتا ہے کہ اوپر کی نسل سے کسی کے ساتھ اس کا رنگ مل گیا ہو، اس اونٹ کے بچے کا رنگ اوپر کسی نسل میں جا کر مل گیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے یہ بچہ بھی اوپر اپنے آباء و اجداد میں کسی کے رنگ سے جا ملا ہو۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5305، صحیح مسلم حدیث نمبر 1500۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بچے کی جو مشابہت ہے اس کے باپ سے جوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کی والدہ سے، کبھی ننہال سے، کبھی ماموں کے ساتھ، کبھی چچا کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو ایسی باتوں میں خواہ مخواہ انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو۔ بالدین، یہ اصل سبب ہے جو دھوکہ دیا ہے انسان کو۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے دھوکہ دیا تمہیں؟ تمہارے رب کریم کے ساتھ۔ تو دھوکہ دینے والی چیز یہ ہے یوم جزا کا جھٹلانا، آخرت پر صحیح ایمان نہیں۔ تو آخرت کے بارے میں جو ایمان کی کمزوری ہے یہ سبب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے کا۔
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، لحافظین فرشتے ہیں، کرامن کاتبین معزز لکھنے والے، کرامن معزز کاتبین لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ جانتے ہیں، لکھتے ہیں ہر انسان کا نامہ اعمال پورا صحیح، اس کے اندر نہ کمی نہ کوتاہی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف کے اندر ہے کہ انسان جب بھی بولتا ہے، کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اس کے پاس نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، فوراً اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر اس سے آگے نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا انجام وہ بیان فرمایا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ، فجار نافرمان لوگ، لفی جہیم دوزخ میں ہوں گے، دوزخ میں، یصلونہا یوم الدین وہ داخل ہوں گے ہاں اس جہنم میں، جہیم میں، یوم الدین روز جزا کے دن، جو جزا اور سزا کا دن ہے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور نہیں وہ، وَمَا هُمْ اور نہیں وہ اس جہنم سے غائب ہونے والے۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم ہے، وہ دوڑ جائے، بھاگ جائے اور فرار ہو جائے۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیل توڑ کر قیدی بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک گاڑی ہے قیدیوں والی، قیدیوں کو لے کے جا رہی ہے، وہ گاڑی توڑ کر فرار ہو جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ یہاں نہیں ایسے ہو سکتا، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور نہیں وہ اس سے غائب ہونے والے، دور رہنے والے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کیا ہے جزا کا دن، یوم الدین جزا کا دن کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر آپ کو کیا خبر، ما یوم الدین کیا ہے جزا کا دن، وہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گا، لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا کوئی نفس کسی نفس کے لیے، کوئی جان کسی جان کے لیے اختیار نہیں رکھے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن حکم صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔ یہ جو الفاظ آئے لا تملکو نہیں اختیار رکھے گا، یہی الفاظ پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی دعوت کے اندر بیان فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ حدیث آپ سماعت فرما چکے، صحیح مسلم شریف کے حوالے سے آپ نے صاف صاف اعلان فرما دیا، اور اس اعلان کا آغاز اپنے گھر سے کیا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے فاطمہ بنت محمد، انقذی نفسک من النار،
अपने आप को जहन्नम से बचा लो। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए कोई इख्तियार नहीं रखता। हाँ, मेरे पास जो माल है दुनिया का, थोड़ा है ज्यादा है, सलूनी में माली माशे तुम, इसका सवाल तुम कर सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में मेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। या सफिया तो बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ए सफिया अब्दुल मुत्तलिब की बेटी, अनकिज़ी नफ्सक मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। फ़इन्नी ला अमलिकु लक मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के दरबार में कुछ इख्तियार नहीं रखता। यहां जो लफ्ज आया है यही आपने बार बार इस्तेमाल फरमाया। या बनी हाशिम, ए बनी हाशिम, जो आपका कुंबा और कबीला है, उनको भी आपने साफ साफ फरमा दिया, अनकिज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 204, शुरू में ही सही मुस्लिम शरीफ के आगाज में ही प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये प्यारा फरमान मौजूद है। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में ही आपका प्यारा फरमान है, आपने कुल 7 बातें इरशाद फरमाई। एक हदीस मुबारक में सबसे पहले तो फरमाया, मन नफ़सा अन मुस्लिमिन कुर्बतन, जो आदमी किसी मुसलमान से कोई मुश्किल मुसीबत को दूर करता है तो अल्लाह ताला इसको दुनिया आखिरत की मुसीबतों से निजात अता फरमा देता है, दुनिया आखिरत की मुसीबतों से। दूसरा फरमाया, वमन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन, जो किसी मुसलमान की मुसीबत में उसके लिए कुशादगी पैदा करता है, वुसअत करता है, उसके साथ ताउन करता है, अल्लाह ताला इसकी दुनिया आखिरत की मुसीबतों को टाल देता है, दूर फरमा देता है। तीसरा फरमाया, वमन यस्सरा अला मुसिरिन, जो किसी तंग दस्त पे आसानी करता है, यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला इस पर दुनिया आखिरत में आसानी कर देता है। और चौथा फरमाया, वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्द फी हाजत अखीहि, अल्लाह ताला उस इंसान की मदद में है जो अपने भाई की मदद में है, जो अपने भाई की मदद में है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को इस हदीस पाक की समझ दी है वो हमेशा ही अपने मुसलमान भाइयों की मदद में तैयार रहते हैं, इस नीयत के साथ कि हम अपने भाई का एक काम करेंगे अल्लाह ताला हमारे 10 काम कर देगा। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कानल अब्दु फी हाजत अखीहि, और उससे आगे फरमाया, वमन सलका तरीकन यतलुबु फीहि इल्मा सलकल्लाहु लहू तरीकन इला तुरुकिल जन्ना, जो इंसान किसी रास्ते पे चलता है अल्लाह ताला का दीन सीखने के लिए, अल्लाह पाक उसके लिए अपनी जन्नत के रास्ते खोल देता है। और छठी बात इरशाद फरमाई, वमजतमा कौमुन फी बैत मिन बुयूतिल्लाह, जब अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब पढ़ते और पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला उन पे 4 इनाम नाजल करता है। अल्लाह के फरिश्ते उस मजलिस को ढांप लेते हैं और उन पर सुकून नाजल होता है और रहमत नाजल होती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जिक्र अपने अर्श पे फरमाते हैं। और आखिर में इरशाद फरमाया, वमन बत्ता बिही अमलहु लम युसरे बिही नसबहु, जिसके अमलों ने उसको पीछे कर दिया, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया, उसका नसब, उसका खानदान, उसकी बरादरी
اسے اللہ کی رحمت کے قریب نہیں کر سکتی، جس کے عملوں نے اسے دور کر دیا۔ یہی فرمان باری تعالیٰ ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ بھی اختیار نہ رکھے گا، اور اس دن حکم صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔